بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابھی ہم آئی ایم ایف کے اس اسپیکٹ کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں پرسنل انکم ٹیکس کے اوپر آئی ایم ایف نے اپنی تجاویز دے دی ہیں۔ ان تجاویز میں جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑنے والا ہے وہ پاکستان کی سیلریڈ اور پینشنرز کے اوپر ہے۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ ڈاکٹر اقبال جو کہ ممبر ڈائریکٹ پالیسی رہے ہیں ایف بی آر میں، کافی لمبا انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کیا ہے اور وہ اس کے اوپر ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ جو آئی ایم ایف کی پروپوزلس ابھی سامنے آئی ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 7 سلیبز ہیں، ان کو کم کر کے 4 کر دیا جائے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اور اس کے نتیجے میں جو وہ پروجیکشن کر رہے ہیں کہ تقریباً کوئی 0.5% آف جی ڈی پی ٹیکس بڑھ جائے گا، تو یہ ٹیکس بڑھنے کے نتیجے میں اس کا وکٹم کون ہوگا؟ دیکھیں، اس پہ تھوڑا سا مجھے انٹروڈکشن بتا لینے دیجئے کہ انکم ٹیکس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پروگریسو ٹیکس ہے، کہ جیسے جیسے انکم بڑھتی جاتی ہے اس میں ڈسپروپورشنیٹلی ٹیکس کا اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر ایک آدمی کی آمدن ہے 1,00,000 روپیہ اور وہ 1,000 روپیہ ٹیکس دے رہا ہے، تو اس کی آمدن اگر 5 لاکھ ہو جائے گی تو وہ 5,000 ٹیکس نہیں دے گا، وہ 10,000 مثال کے طور پہ دے رہا ہوگا، کیونکہ ہر سلیب کے ساتھ ریٹ بڑھتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس پروگریسیوٹی کو لانے کے لیے جتنی زیادہ سلیبز ہوں گی اتنی زیادہ پروگریسیوٹی ہوگی۔ اب اگر 7 سلیبز کو آپ 4 پہ کریں گے، اب مثال کے طور پہ اس وقت جو ہائیسٹ سلیب ہے لیٹ سے 60 لاکھ سے شروع ہو، 60 لاکھ سے شروع، جب آپ ان 7 کو 4 میں کمپریس کریں گے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ ہائیسٹ سلیب آپ 30 لاکھ سے شروع کریں گے یا 25 لاکھ سے شروع کریں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو شاید آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو مڈل کلاس ہے وہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ بڑے والے تو آلریڈی 35% ہائی سلیب میں ہائی انکم والے دے رہے ہوں گے، اب جو درمیانی انکم والے ہیں ان کو بھی ہائی سلیب میں یعنی اس کا مطلب سر میں سیدھی لفظوں میں کہوں جی کہ 2 لاکھ سے 3 لاکھ روپیہ جو کمانے والے ہوں گے وہ تیار ہیں، بالکل وہ تیار ہیں، ان کا برڈن بے تحاشا بڑھ جائے گا۔ اوپر والوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اوپر مقصد تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جی اگر آپ ٹیکسیشن کی کوئی ریفارمز کر رہے ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہائی انکم والوں پہ پڑے بجائے درمیانے اور لو انکم والوں پہ۔ اس پروپوزل کا وہی نتیجہ ہوگا کہ جی لو انکم والے اور درمیانی انکم والوں کا ٹیکس کا برڈن بڑھا دیا جائے گا، اس سے ڈیفینیٹلی ٹیکس ریونیو تو بڑھے گا۔ لیکن سر یہ مجھے بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس اور نان ٹیکس یعنی سیلریڈ اور نان سیلریڈ جی جی ان کے درمیان جو ہے نا وہ ڈسکریمنیشن نہ ہو، کوئی فرق نہ رہے۔ جی تو یہ جو نان سیلریڈ کلاس ہے اس کے اگر سلیبس کم ہوں تو ان پہ اتنا اثر شاید نہیں پڑتا، سیلریڈ کلاس پہ تو بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں دونوں کی ٹیکسیشن کا تھوڑا سا میکانزم پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ٹریڈیشنلی ہمارے ملک میں ایک فرق رکھا جاتا ہے کہ جی سیلری انکم والا اگر وہی انکم کما رہا ہے جو نان سیلری والا کما رہا ہے تو سیلری والا کم ٹیکس دیتا ہے، اس کے ریٹس ہم نے کم رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ گراس پہ کٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اس کی وجہ مینلی یہ ہے کہ ہم سیلری کے گراس اماؤنٹ پہ ٹیکس کرتے ہیں۔ آج سے کچھ سال 10 سال پہلے جب ہم لوگ فیلڈ میں کام کر رہے تھے اس وقت مثلاً سیلری والے کا ہاؤس رینٹ ایگزیمپٹ ہوتا تھا، 45% تک ایگزیمپٹ ہوتا تھا، کنوینس الاؤنس، اس طرح کافی ساری چیزیں ایگزیمپٹ ہوتی تھیں۔ اب وہ ایگزیمپشن بھی ختم کر دی گئی ہیں، وہ گراس اماؤنٹ پہ ٹیکس دیتا ہے، اسے کسی قسم کی ڈیڈکشن الاؤڈ نہیں ہے، لاء میں لکھا ہوا ہے اسپیسیفکلی۔ باقی ہر انکم کے تحت مثلا جو بزنس انکم کما رہا ہے وہ اپنے اخراجات جو ہیں اس میں سے مائنس کرتا ہے، ایک نیٹ انکم پہ پہنچتا ہے، اس پہ ٹیکس دیتا ہے۔ تو یہ بیسک فرق تو یہ ہے کہ وہ گراس اماؤنٹ پہ ٹیکس دے رہا ہے وداؤٹ اینی ڈیڈکشن، جبکہ باقی سارے سورسز چاہے پراپرٹی انکم ہے، چاہے وہ یہ جو ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں پروفیشن سے کما رہا ہے، وہ کچھ خرچے اپنے مائنس کر لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو فرق رکھا گیا ہے یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے، اس کی جسٹیفیکیشن ہے۔ دوسری وجہ جو ہمارے حالات میں اپلیکیبل ہوتی ہے، سیلری ایک واحد سورس آف انکم ہے جو مکمل ڈاکومنٹڈ ہے۔ امپلائر جو سیلری دیتا ہے اب تو ساروں نے انویریبلی بینک میں جاتی ہے، اس میں سے ٹیکس کاٹ کے دیا جاتا ہے، جبکہ بزنس انکم والوں کی ثوابدید ہوتی ہے، وہ جتنی انکم بتانا چاہیں، کیونکہ ہمارے ڈاکومنٹیشن نہیں ہے نا، ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، تو اس لیے ان کی جو ریسیٹس ہیں ایکسپینسز ہیں وہ اس طرح ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتے کہ وہ ایکوریٹ ان کو انکم بتانی ضروری ہو، تو ان کی ثوابدید ہوتی ہے، وہ وہاں بھی وہ ان کے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ اپنی مرضی سے انکم بتائیں۔ تو
تو یہ دو ایسے اسٹرانگ فیکٹرز ہیں جو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ سیلری کو آپ کم ریٹ پہ ٹیکس کریں. لیکن اب اگر آئی ایم ایف کو ان ریالٹیز کا نہیں پتا تو ان کو بتانا چاہیے, جو بھی ہمارے نیگوسیٹرز ہوں گے ان کو بتانا چاہیے کہ ایک اور ان کی تجویز ہے وہ پینشنرز کے بارے میں. جی جی. اب پینشنرز کی اگر ہم جو کنٹریبیوشن ہے جو امپلائر کرتا ہے اس کے اوپر اگر ٹیکس کی وہ ریٹ تھوڑا ہے, اس کو وہ مکمل طور پہ ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے ہیں, تو یہ تو ایک اور بہت بڑا بلو نہیں ہوگا پینشنرز کے اوپر الٹیمیٹلی جا کر؟ اس میں بھی یہ بھی میں نے آپ کی رپورٹ پڑھی تھی. اگر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس طرح ہے کہ پینشن کا میکینزم اس وقت پینشنری بینیفٹس آپ کہہ لیں, پرائیویٹ سیکٹر میں پینشن کا رواج تقریباً ختم ہو گیا ہے. وہ کچھ گریچوٹی دیتے ہیں اور کچھ لم سم اماؤنٹس دے دیتے ہیں. اس طرح کی پینشن جیسے ہمیں سرکاری ملازمین کو ملتی ہے اب وہاں نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے سر. وہ جو بینیفٹس ان کو ملتے ہیں ریٹائرمنٹ کے وقت یا سروس چھوڑنے کے وقت, اس میں سے کچھ اس کی اپنی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. اس سے ہر مہینے کچھ پیسے کنٹریبیوٹ وہ کر رہا ہوتا ہے پینشن فنڈ میں یا جس کو جو بھی کہہ لیں, اس میں کچھ امپلائر اس میں پیسے ڈالتا ہے, کنٹریبیوٹ کرتا ہے. وہ جو امپلائر پیسے ڈالتا ہے وہ امپلائر کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے اور وہ اس کو ایکسپینس الاؤ کے طور پہ الاؤ ہوتا ہے اس کی اپنی انکم کے تحت. ٹھیک ہے. جب وہ اپنی انکم مثال کے طور پہ جو تنخواہیں دے رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کا خرچہ ہوتا ہے, ایکسپینس ہوتا ہے اس کا. اسی طرح یہ جو پینشن کے لیے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہ بھی اس کا ایک خرچہ ہوتا ہے, اس کو اپنے ٹیکس کا بینیفٹ ملتا ہے. مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ آئی ایم ایف شاید یہ کہہ رہا ہے کہ جو امپلائر نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے پینشنری بینیفٹس کے لیے وہ اپنی انکم میں سے مائنس نہ کرے, یعنی کہ ڈائریکٹلی پینشنر پہ بوجھ نہ پڑے یا جو بندہ ریٹائر ہو رہا ہے اس پہ بوجھ نہ پڑے, اس کے امپلائر کو ایڈیشنل ٹیکس دینا پڑ جائے وہ, تاکہ وہ اس کو ڈیڈکشن کلیم نہ کرے. لیکن سر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ الٹیمیٹلی جب امپلائر کے اوپر پڑے گا, ہاں جی, اس کے اثرات تو وہ اپنی جیب سے ایک حد سے زیادہ نہیں دے گا. ایک اس کا رسپانس ہو سکتا ہے کہ اس کو جو بینیفٹ ملتا تھا, انسینٹیو تھا اسے امپلائی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے کا, وہ انسینٹیو ختم ہو جائے گا. تو وہ پھر شاید کرے یا نہ کرے. یہ امپلائر کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے. ایک اگر امپلائیز اسٹرانگ ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ جی ہمیں زیادہ کنٹریبیوٹ کرو. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تو اس کا کیا بیہیویئر کیا ہوگا. اس کا پھر وہی سوشل اسپیکٹ پہ بات آ جائے گی. سر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انکم ٹیکس سائٹ پہ میجر ایگزمپشن جو ہے وہ بڑی سمبولک قسم کی بھی ہیں. جی, مثلا پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں, منسٹرز ہیں, گورنرز ہیں, یہ جو ججز ہیں سپیریئر کورٹس کے, اسی طرح سے آرمی کے آفیسرز ہیں, جی, ان کی ایگزمپشنز ابھی تک موجود ہیں. تو کیا یہ سمبولکلی بجائے اس کے کہ ہم جی ایس ٹی کی ایگزمپشنز ختم کریں, یہ انکم ٹیکس کی ایگزمپشن جو سمبولک ہیں یہ نہیں آپ کا خیال کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے؟ دیکھیں مہتاب صاحب ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ سمبولک ہے, یعنی کہ ان کا کوئی ریونیو امپیکٹ تو نہیں آئے گا, اس سے ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کور نہیں ہو جائے گا. ویسے ان کا کتنا امپیکٹ ہے سر؟ وہ یہ میرا خیال ہے بلین بھی نہیں ہوگا, 1 بلین بھی نہیں ہوگا, بہت تھوڑے اماؤنٹ ہوں گے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ایک فیئرنیس کا ایلیمنٹ آئے گا کہ ساروں کو نظر آئے گا کہ جی اگر ہم کچھ تکلیف برداشت کریں, عام آدمی کو نظر آئے گا کہ ہم اگر تکلیف برداشت کر رہے ہیں تو جو ہمارے ہائر اپس ہیں, لیٹ ہیں, وہ بھی کچھ سیکریفائز کر رہے ہیں. اگرچہ وہ بہت کوئی سبسٹینشیل نہیں ہوگا, اس کا کوئی ملک کو یا ایف بی آر کو کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہوگا, لیکن ایک فیئرنیس کا نظر آئے گا, ساروں کو نظر آئے گا کہ ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. اس لیے میرے حساب سے کر دینے میں حرج. اچھا ایک سر بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ سلیبس کے بارے میں, خاص کر سیلریڈ کلاس کے لیے آپ کی کیا پروپوزل ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور نیگوشیٹنگ ٹیم جو ہماری ہوگی اس کو کن بیسس پہ اور کن آرگومنٹس کی بنیاد پہ آئی ایم ایف کو قائل کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمیں سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ڈرائنگ بورڈ پہ جانے کی ضرورت ہے کہ آپ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ اور ہم مل کے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اگر تو ہم یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ مڈل کلاس کو ختم کر دیا جائے, تو پھر تو یہ سارے پروپوزل بڑے اچھے ہیں, پھر تو یہ سوٹ کرتے ہیں اگر ہمارا آبجیکٹو وہ ہے. لیکن اگر آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک پروگریسو ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جائیں تو یہ پروپوزلز انتہائی زیادہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. ہم اگر صرف وہ میکرو اکنامک فگرز کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, اگرچہ آپ غور کریں تو آئی ایم ایف کے پچھلے پروگرام سے کوئی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی بھی نہیں کوئی ویسی آئی. دیکھیں نا, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آپ ٹریڈ بیلنس یا کرنٹ بیلنس کو آرٹیفیشلی کنٹرول کر رہے ہیں امپورٹس کو روک کے, ٹھیک ہے نا جی, اس سے اکانومی چلنے میں بھی پرابلم آ رہے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے طے کرنا ہوگا کہ ہمارا اینڈ گول ہے کیا, ہم نے کس پوائنٹ پہ جانا ہے.
اس پوائنٹ پہ جانے کے لیے جو پروڈکٹیو سٹیپس ہیں وہ ضرور لیے جائیں، لیکن جو کاؤنٹر پروڈکٹیو سٹیپس ہیں، جیسے ہم نے پہلے بات کی، یہ سیل ٹیکس کی ایگزمپشن کی بھی بات کی، یہ سیلری والوں کی بھی ٹیکس ریٹس کی بات کی، یہ شاید ایک اچھی ٹیکس پالیسی کے لیے اور اچھی اکانومی کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو سٹیپس ہوں گے کہ آپ میں اگر تھوڑا سا اور مجھے آپ اجازت دیں تو ہمیں ایک فنڈامنٹل بات طے کرنے والی ہے کہ کیا ہم نیو لبرل سسٹم میں رہنا چاہتے ہیں یا ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ بننا چاہتے ہیں۔ نیو لبرل اسٹیٹ جو کہ کہتی ہے کہ جی امیر کو امیر سے امیر تر بنانے کا پورا موقع دیا جائے، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ان کو کھلی چھوٹ دے دے، یہی جو ماڈل ہے یہ ہم اپنے ٹیکسیشن سسٹم میں بھی ریفلیکٹ کر رہے ہیں۔ اس پہ ایک سیریس ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نیو لبرل اگر غور کریں، جن لوگوں نے یہ ایجاد کیا تھا وہ خود اب اس کو اتنا اسٹرکٹلی فالو نہیں کر رہے، وہ خود ویسٹ جو ہے وہ اس پہ سیریس ڈاؤٹس ان کے ہیں کہ یہ سسٹم شاید سوٹ نہیں کر رہا، کیونکہ یہ ڈسٹارٹ ہو گیا ہے۔ جب تک تو کیپٹلزم وہ تھا جس میں کوئی چیز پروڈیوس ہوتی تھی، مثلا ہینری فورڈ والا کیپٹلزم ٹھیک تھا۔ اب جو کیپٹلزم آ گیا ہے اس میں لوگ ہوا میں سے پیسے کما رہے ہیں فائنینشیل انسٹرومنٹس کے ذریعے۔ آپ سوشل ڈیموکریٹک اکانومی کی طرف جانے کی بات کر رہے ہیں سر، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اگر 7 سے 4 ہم سلیبس کرنا چاہیں، جی آپ کی پروپوزل کیا ہے؟ 5 یا 6 ہوں؟ میرے حساب سے 7 بھی کم ہیں، یہ اصولاً 14-15 ہونی چاہیے۔ اگر آپ صحیح پروگریسیوٹی لانا چاہتے ہیں تو ان کو جتنا بڑھایا جائے اتنا بہتر ہے۔ دیکھیں نا اس میں پرابلم کیا ہے، اس میں پرابلم اگر کوئی ہو سکتا ہے تو کیلکولیشن کا ہے کہ جی کیلکولیشن بڑی مشکل ہے۔ اب تو ہم جو ریٹرن دیتے ہیں وہ الیکٹرانکلی فائل کرتے ہیں، آپ انکم لکھتے ہیں، سسٹم ٹھگ کر کے اس پر ٹیکس نکال دیتا ہے۔ ہمیں پرابلم کیا ہے زیادہ سلیب سے، یہ تو پہلے آئیے ہمیں سمجھائے نا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے سوائے اس کے کہ مڈل لوگوں پہ ٹیکس کا برڈن بڑھایا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ جو ہمارے ریجنل کنٹریز ہیں، جی جی، وہاں پہ کس طرح سے کیا سسٹم ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں نا اب مثلاً اب جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ان میں 3-4 سے زیادہ سلیب نہیں ہوتی، لیکن ان میں جب وہ گورنمنٹ لیتی ہے 40% آپ کی آمدن کا ٹیکس لے جاتی ہے تو پھر آپ کا ہر مسئلہ بھی حل کرتی ہے۔ آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں اکیلا گھر میں رہ رہا ہوں اور بیمار ہو گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کی سوشل پروٹیکشن کا بہت بہترین نظام ہے، آپ نے ٹیکس لینا ہے تو پھر ایک سوشل ویلفیئر سسٹم بھی دیں، ٹھیک نا جی۔ ہمیں تو آپ دیکھیں نا، ایک زمانے میں گورنمنٹ ایجوکیشن دیتی ہوتی تھی جب ہم لوگ چھوٹے تھے پڑھ رہے تھے، ہیلتھ کی فیسلٹی دیتی ہوتی، جب تو ہر چیز تو آپ کو پرائیویٹائز کرنی پڑتی ہے۔ ایون جو لوور کلاس ہے وہ بھی اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں محلے کے میں پڑھاتی ہے۔ انڈیا میں کتنے ہیں سر؟ انڈیا میں سلیبس کس طرح سے؟ اس وقت تو مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، لیکن میں آپ کو چیک کر کے بتا دوں گا کہ انڈیا میں اس وقت لیٹسٹ کیا پوزیشن ہے۔ پہلے تو ہمارے جیسے ہی تھے، کافی سارے تھے ان کے سلیبس۔ ٹھیک ہے سر جی، تو اس کا مطلب یہ ہے سر کہ یہ تو اگر آخری فائنل ورڈ میں آپ سے پوچھوں، جی، یہ 4 ہوتے ہیں تو 2 لاکھ روپے سے لے کر ہاں جی، 1.5 لاکھ سے لے کے 3 لاکھ روپے تک جو کمانے والے لوگ ہیں، جی، وہ آپ یہ سمپلی سمجھ لیں کہ اگر اس وقت وہ 15 یا 20% ٹیکس دے رہے ہیں تو وہ 35% ٹیکس دے رہے ہوں گے، آلموسٹ ڈبل۔ ہاں جی، آلموسٹ ڈبل، تبھی 4 سلیب بن سکتی ہے 7 سے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، اس کے علاوہ۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ آپ سے گزارش ہے جی کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور کمنٹس بھی ضرور کرنے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی یہاں پہ کمٹمنٹ کر کے جائیں ہمارے ساتھ کہ 15-20 دنوں کے بعد آپ یہ جو ٹیکس کا سسٹم ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل ڈسکشن جاری رکھیں گے تاکہ پاکستان کے لوگوں کو بھی ہم ایجوکیٹ کر سکیں اور انہیں پتہ چلے کہ ٹیکس دینا کتنا امپورٹنٹ ہے اور ایک فیئر ٹیکسیشن کو ہم کس طرح سے لا سکتے ہیں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔